شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، زندگی کی اس مختصر سی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مرتبہ رمضان کی مبارک گھڑیوں کو دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے رمضان کی اس مبارک مہینے کو پانے کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں رمضان کا تذکرہ کیا تو وہ کہا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے. معزز حاضرین، گزشتہ 2 سال سے ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں بڑے ذہنی تناؤ کے ساتھ. آپ جانتے ہیں اس سے پہلے رمضان آتا بڑا پرسکون گزرتا تھا، ورنہ 2 سال سے ہم جو ہے ایسے ذہنی تناؤ کے ساتھ جو ہے رمضان کا استقبال کر رہے ہیں کہ ہمارے چہروں سے رمضان کی حقیقی خوشی غائب ہے. گزشتہ سال تو مسجدیں اندھیری تھیں، اب ہم اپنے گھروں میں تھے. امام حرم احمد طالب حفظہ اللہ کو ہم نے دیکھا، وہ منظر بڑا عجیب تھا. جب وہ پہلی مرتبہ رمضان میں تراویح پڑھا رہے تھے نا، پہلی مرتبہ جب رمضان کی پہلی تراویح تھی، جب وہ یہ کہنے کے لیے پیچھے ہٹے کہ تمام لوگ اپنی صفیں درست کر لیں، پیچھے پلٹے تو کوئی بھی نہیں. اللہ اکبر، کیا منظر تھا! رو پڑے ہو اور پوری نماز ایسے پڑھائی، 2 رکعت رو رو کے آپ بیدہ ہو گئے. تو گزشتہ سال کا یہ منظر اور یہ منظر اب ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کا کتنا شکر ادا کریں، اور پوری زندگی بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گزار دیں تو ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. تو رمضان کو ہم نے پایا، بڑی سعادت ہے. آپ دیکھیں گے ارکان اسلام میں یہ روزہ جو ہے بڑا منفرد ہے. جب رمضان آتا ہے کائنات بارونق ہو جاتی ہے، مزین ہو جاتی ہے اور سجائی ہوئی لگتی ہے. آپ رمضان کے علاوہ دوسرے موقعوں کو دیکھ لیں کہ رمضان جب بھی آتا ہے ہمارے درمیان میں کائنات میں ایک رونق آتی ہے. اور ہو کیوں نہ جب کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہوں، اس کا اثر پڑتا ہے کائنات پہ. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا اثر بھی پڑتا ہے کائنات میں. ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں مومن کو کیسے خوشی نہ ہو جب کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہوں. گنہگار کو اس بات سے خوشی کیوں نہ ہو کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں. مومن کو اس بات سے خوشی کیوں نہ ہو کہ جو ہے جنات و شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی گئی ہوں. معزز حاضرین، ایسے موقع پر رمضان کی مبارکبادی دینا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا صحابہ کو جمع فرماتے، بولتے مبارک مہینہ آ گیا ہے. دیکھو مغرب سے پہلے ہم شعبان میں تھے، ماشاء اللہ بس چند منٹوں میں رمضان میں داخل ہو گئے. بڑا بابرکت وقت، اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے. بس کیا ہے، عقل مند ہے وہ جو اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لے. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ فلاں جگہ مفت میں کوئی چیز تقسیم کی جا رہی، ہم پورے چلے جاتے، لیکن نیکیوں کا یہ موسم بہار ہمارے درمیان میں آیا ہے. ہمیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، خیر کے اس معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. معزز حاضرین، ہمارے معاشرے میں رمضان کی مبارکبادی کا جب موقع آتا ہے تو لوگ کچھ غلطیاں کرتے ہیں. وہ غلطیاں آپ رمضان بھر اور رمضان کے بعد نہ دہراؤ. وہ کیا کیا ہے، ہم رمضان کی مبارکبادی دیتے ہیں تو کچھ لوگ قوالیوں کا سہارا لیتے ہیں، نہیں، اور کچھ لوگ رمضان مبارک دیتے ہیں تو بیچ میں میوزک بھی لاتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ درگاہوں کی تصویریں بھی لاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور غلو سے بھرے ہوئے اشعار اور اسٹیٹس پر ہم رکھ لیتے ہیں رمضان مبارک رمضان مبارک. بس
یاد رکھیے یہ اسٹیٹس ہمارے ذوق کا پتہ دیتا ہے. آپ اس پر جمعہ آیا تو اللہم صلی علی محمد رکھ کر جمعہ میں لیٹ سے آنا یہ کوئی عقل مندی نہیں. تو رمضان خالی یہ جو اوقات ہے اس کو آپ اسٹیٹس پہ رکھ لیں. رمضان پورا عام کی طرح گزارنا اسلام یہ نہیں چاہتا. جہاں تک ہو سکے رمضان مبارک میں کیا کرو, سوشل میڈیا سے دور رہو. معزز حاضرین, طبرانی کی کتاب الدعاء میں روایت آئی ہے کہ مکحول رحمہ اللہ رمضان آتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے. اگر آپ یہ دعا یاد کر سکتے تو کیجئے. کہتے تھے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلموا منی متقبلا. اے اللہ مجھے رمضان کو میں محفوظ کر دے, جو میری عبادت کرتا ہوں وہ بھی محفوظ کر لے, اور تو مکمل طور پر میرے محفوظ عمل کو جو ہے مکمل طور پر قبول کر لے. معزز حاضرین, ہمارے پاس حکومتی بات سے صرف 9:40 تک مجھے اپنے مواد کو سمیٹنا ہے. اسے ہلکا ہلکا ہم آپ کی طرف اشارہ کریں گے. ہم جو ہے سورہ فاتحہ کا تھوڑا سا خلاصہ بول کے جو ایک پارے کے مختصر جو آسان چیزیں انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے سورۃ الفاتحہ ہے. فاتحہ کا مطلب شروع ہونے والی, اسے ام الکتاب یا کتاب کی ماں, اور اسی طریقے سے اس کو السبع المثانی, اس میں کتنی آتے 7 آیتیں, ان کو بار بار پڑھا جاتا ہے نا نمازوں میں. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. الحمدللہ ہمارے پاس تو نماز جنازہ میں بھی ہم سورہ فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں, جیسا کہ ابن عباس نے بصرہ میں زور سے پڑھ یہ بتایا کہ انہا سنت نبیکم, یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایسی ہے, یہ اس سے پہلے نہ زبور میں نہ انجیل میں توریت میں ایسی کوئی صورت نہیں. ماشاءاللہ یہ صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر اتاری گئی. روایت کیا ہے, صرف فاتحہ کی تفسیر کرو قیامت آ جائے گی, اتنا بول سکتے اس میں. ایک دن اللہ کے نبی کے سامنے جبرائیل بیٹھے تھے, ایک فرشتہ آیا. اللہ کے نبی بولتے ایک دروازہ ہے آسمان میں ابیچ کھولا, وہ اس سے ایک فرشتہ اترا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ فاتحہ لے کر آیا. معزز حاضرین, یہ سورہ فاتحہ کیا ہے, یہ قرآن کا مقدمہ ہے, پورے قرآن کا خلاصہ ہے. آپ دیکھو دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھتے نا, آپ کتاب پڑھے تو کیا ہوتا, اس میں کتاب سے پہلے شروع میں ایک مقدمہ رہتا. تو سمجھو یہ سورہ فاتحہ قرآن کا پورا مقدمہ ہے, پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اگر مقدمہ صحیح ہے تو آگے کی کتاب آسانی سے بندہ پڑھ لیتا, کوئی بھی کتاب ہو. تو یہاں آپ دیکھیں گے پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جمع کر دیا ہے. اور آپ دیکھیے قرآن میں الحمد سے شروع ہونے والی کئی صورتیں, وہ کون سی کون سی صورت رسول لیجیے. ایک تو ہے سورہ فاتحہ, اور ایک ہے سورۃ الانعام, اور اسی طریقے سے جو ہے سورۃ الکہف ہے, اور اسی طریقے سے سورہ فاطر ہے, اسی طرح سورہ سبا ہے. یہ 5 صورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا. الحمد کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی تعظیم کو اپنے دل میں بسا کر اپنے رب کی تعریف کرنا حمد کہلاتا ہے. آپ الحمدللہ ایسے زبان سے کہے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا. جب تک رب کی تعظیم ہمارے اور آپ کے دل میں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا. اور الحمدللہ کہنے سے کیا معلوم ہوتا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو ماشاءاللہ میزان بھر جاتا ہے. بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ ہم کہاں کہاں کہتے ہیں, اس کی طرف جانے کے جو ہے ہمیں جو ہے یہ نہیں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. دیکھو یہ شکر بھی بڑا نرالا ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کرو, اللہ تعالیٰ خصوصاً 2 نبیوں کے ساتھ شکر کا ذکر کرتا ہے. ایک تو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام شاکرا لانعمہ, اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام. یہ کیا ہے, انہ کان عبدا شکورا. اور شکر کرنے والوں میں سب سے زیادہ شکر کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. چنانچہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا عبادت کرتے آپ کے پیر میں ورم آ جاتا, رحم آتا. حضرت عائشہ کو پوچھتی یا رسول اللہ اتنا زیادہ تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی فرماتے میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں مومن کی زندگی آدھی شکر میں گزرتی ہے, آدھی صبر میں گزرتی ہے. ایک دن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لمبا سجدہ کیے. ہم تو سمجھ گئے حالت سجدہ میں اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. کتنا لمبا سجدہ کیا آپ نے,
اتنا لمبا سجدہ کیا. سجدے سے اٹھے تو حضرات صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو ابھی نماز سے پہلے جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے مجھ سے کہا اے محمد تمہاری امت میں سے کوئی بھی ایک مرتبہ اگر تمہارے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ کی 10 رحمتوں میں مستحق ہو. اللہ نے یہ اعزاز دیا تو مجھے مکمل طور پر اتنا زیادہ خوشی ہوئی کہ اللہ کے سجدے میں گر گیا. اور قیامت میں معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر اتنا لمبا سجدہ کریں گے. روایتوں میں آتا ہے اتنا لمبا سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ خود سکھائے گا سجدے میں کیا پڑھنا. سجدہ پورا ہونے کے بعد اللہ فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ اب تم نہ جو پوچھو میں تم کو سب کچھ دوں گا. بہت حاضرین یہاں دیکھیے سورہ فاتحہ کو معمولی مت سمجھیے. ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں طوطے کی رٹ کی طرح پڑھ لیتے ہیں. دیکھو سورہ فاتحہ کیا ہے. اس میں توحید کی 3 قسمیں ہیں. رب العالمین کہہ کر توحید ربوبیت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر توحید الوہیت ہے. اور اس کے بعد مالک یوم الدین کہہ کر الرحمن الرحیم کہہ کر توحید اسماء و صفات. اور اب دیکھیے کہ الحمدللہ رب العالمین میں کیا کیا ہے. جب ہم اللہ کی عبادت کرتے نا عبادت میں 3 ارکان ہونا بہت ضروری. غور سے سنیے بات یہ عبادت میں کتنے ارکان ہونا؟ 3 ارکان کا ہونا ضروری ہے. وہ کیا کیا؟ سب سے پہلے محبت ہونا. اللہ کی محبت سے خالی دل رکھ کر اللہ کی عبادت کرو مزہ نہیں آئے گا. یہ کہاں ہے؟ الحمدللہ میں ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ سے ثواب کی امید رکھنا. ہم لوگ نماز پڑھے نا اس کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے گا انشاءاللہ. یہ 2. تیسرا کیا ہے؟ خوف بھی ہونا مالک یوم الدین. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں من عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن حقیقی. جو بندہ اپنے دل میں اللہ کی محبت اللہ سے ثواب کی امید اور ساتھ میں جو ہے خوف رکھ کے عبادت کرے گا تو وہی مومن حقیقی ہے. معزز حاضرین اس صورت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجا؟ توحید کا راستہ بتانے کے لیے بھیجا. اور اس صورت میں اللہ نے بتایا ہم کو کن لوگوں کے راستے پر چلنا چاہیے؟ نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء اور صالحین کے. کن کے راستے پر نہیں چلنا؟ ہم کو کن کے؟ یہودیوں کے اور نصارہ کے راستے پر کبھی نہیں چلنا چاہیے. آپ دیکھیے ہمارے ساتھ 2 الفاظ ہیں. ایک ہیں تعلقات، ایک ہیں دوستی. آپ دنیا میں ہر ایک سے تعلقات رکھو لیکن دوستی نہ کرو. دوستی کس سے کرنا؟ مسلمان سے کرنا. دوستی کس سے نہیں کرنا؟ کافر سے، یہود و نصارہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے تمام چیزوں کا مکمل طور مخالفت کرو. اب سورہ بقرہ کی کچھ چیزیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے. 4 منٹ ہے انشاءاللہ. وہ کیا ہے آپ دیکھیں گے مکی اور مدنی صورتوں میں دیکھو آپ ماشاءاللہ یہ مکی صورتیں 80 سے زیادہ ہیں، مدنی صورتیں 28 کچھ ہیں. آپ ان دونوں صورتوں میں دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کیسے کرنا چاہتا ہے ماشاءاللہ. مکی دور کی صورتوں کو غور سے پڑھو آپ. اتنی آیتیں ہیں. والطور یا ایھا المدثر دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی آیتیں. مدنی صورتوں میں ایک صفحہ پوری آیتیں. تو معلوم کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسٹیپ لوگوں کی تربیت کرتا ہے. اگر کوئی نیا مسلمان ہے سب سے پہلے آپ اسے سورہ بقرہ سکھانا شروع کرے تو ہم دے سکتے نہیں ہو سکتا. کیا کرنا؟ قل هو اللہ سکھانا اسے. تو مکی صورتوں میں آیتیں چھوٹی ہیں، مدنی صورتوں میں آیتیں بڑی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جو ہے تربیت کے جو فرق بتاتا ہے ہم تربیت کرنے والوں کو یہ فرق اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. معزز حاضرین یہ سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ یہ کتنے 7 صورتیں ہیں نا. یہ پورے انفال تو ملا کر 1 صورت ہے. یہ جو 7 صورتیں ہیں ان 7 صورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بات فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہ 7 صورتوں کو پڑھے گا اسے بھلائی ملے گی. اور ایک روایت میں آیا جو ان 7 صورتوں کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عالم بنائے گا. یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں. ایک روایت میں آیا فہو حبر اور ایک روایت میں آیا فہو خیر. اور دونوں روایتوں کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. معزز حاضرین سورہ بقرہ شروع ہوئی تو اس میں کیا آیا آپ دیکھیے. یہ سورہ بقرہ مدنی صورتوں کی اولین صورتوں میں سے ہے. یہ پہلی صورت مدنی. اور اب دیکھیں گے اس میں اگر مدنی صورت پڑھنا بولے تو مدینے کی سوسائٹی کیسے تھی وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. آپ نے وہاں 4 لوگوں کو پایا. غور سے سنیے. ایک تو یہود تھے،
دوسرے منافق تھے، تیسرے کفار و مشرکین تھے، چوتھے نمبر پر مسلمان. یاد ہو گیا ہوگا، سب سے پہلے یہود، منافق، کفار و مشرکین اور مومن، یہ چار. اللہ تعالیٰ نے ان چار لوگوں کا تذکرہ سورہ بقرہ کے شروع میں کر دیا ہے. مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں مومنین کے بارے میں اتارا، کفار و مشرکین کے بارے میں اتارا، اور اسی طریقے سے منافقین کے بارے میں 13 آیتیں اتاری. منافق کسے بولتے معلوم؟ معمولی انداز میں اگر سمجھانا ہو تو ڈبل گیم کھیلنے والا، دل میں کفر رکھ لے کے زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا. کوئی آدمی پکا آپ کا دشمن ہو جائے کوئی بات نہیں، کوئی آپ کا پکا دوست ہو جائے کوئی الگ بات نہیں، لیکن پیچھے دشمن رہ کر سامنے دوست کی ایکٹنگ کرنے والا بڑا خطرناک ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم العدو فاحذرهم، ان سے بچ کر رہو. معزز حاضرین، اس صورت میں اللہ نے یہ بتایا قرآن سب کے لیے ہے. آج مشکل یہ ہے کہ اس کتاب کو ہم اپنے لیے سمجھ کے، کس کے لیے ہے؟ سارے جن و انس کے لیے. اسی لیے اللہ نے اے انسانوں کہا اس میں یا ایھا الناس، اور اللہ نے اس میں یہ بھی بتایا قرآن کا مقابلہ انشاءاللہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتے. وسیم رضوی جو اب آیتیں نکالو بلانا اعتراض کیا نا، سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے منہ پہ چپل مارے جیسا تھا. سپریم کورٹ نے اعلان کر دیا ہم نہیں کریں گے. تو ایسے ابو لہب، ابو جہل ہمیشہ اٹھتے رہے، ان لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ماشاءاللہ اس کتاب کو دنیا جلا لے، کچھ بھی کر لے، حفاظ کے سینوں میں ہے، ان کو بٹا نہیں سکتے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہی بتایا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ٹکراؤ نہیں ہے. اس میں اللہ نے آدم کا قصہ بتایا، آدم کا قصہ 7 جگہ آئے گا، ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یا بنی اسرائیل کہا 2 جگہ. بنی اسرائیل کیا ہے؟ اس امت محمدیہ سے پہلے افضل امت تھی. اللہ نے کیا رکھا؟ فضیلت کا تاج ان کے سر پر رکھا تھا، لیکن ان کو غرور آ گیا. اللہ تعالیٰ بولا یہ فضیلت کا تاج تمہارے سر پر رکھے تو تم نہ غرور نہ نکالو اسے. اللہ نے کیا کیا؟ وہ تاج کو نکال کر ماشاءاللہ امت محمدیہ پر رکھا. اللہ اکبر. یہاں دیکھو ہم کس کی امت ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اگر اس احسان میں پوری زندگی گزارو تب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان میں تھے نا، اللہ کے نبی گزر رہے ہیں. غور سے سنیے بات یہ، موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان میں ہیں، نبی گزر رہے ہیں. موسیٰ کو دیکھ کر موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگے. اللہ اکبر. کیا بولے معلوم؟ اب تک جنت میں سب سے زیادہ جانے والے یعنی تو دنیا میں سب سے بڑی امت میری امت تھی، لیکن اس کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امت بن گئی. یہ فضیلت میرے پاس سے چھن گئی نا، اس کے لیے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آپ تصور کرو دنیا میں سب سے آخری ہم امت ہے، لیکن انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ. اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا بیکار سوال کر کے انبیاء کو پریشان مت کرو. آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، مسجد کے امام کو بھی عالمہ کو ایسے ایسے سوال اگر وہ لوگ پریشان کرتے جس کا وجود ہی نہیں رہتا. جیسے مثال طور پر پوچھتے حضرت موسیٰ کا آسا رنگ کیا معلوم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی حضرت حوا علیہ السلام جو جنت میں تھے نا، ابلیس کیسے اندر چلے گا؟ ایسے بتا وہ پوچھتے نہیں، مطلب بتا نہیں پوچھنا چاہیے. اپنے اماموں سے، اپنے علماء سے وہ سوال پوچھو جو آپ کو فائدہ دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادہ سوال کرے تو کیا ہوتا؟ یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے یہ. اور اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یہود کیا کیا جرم کرتے تھے. بولتے تھے ہم جنت میں جاتے تھے. ہمارے پاس بھی کچھ لوگ ایسے ہیں توحید پر رہ کر کیا بھی کرے تو چلتا بولتا. ایسا نسلی غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا یہ جادو جو ہے یہودی کرتے تھے جادو. یہ انہوں نے حضرت سلیمان کو جادوگر کہا. کیا کوئی نبی جادو کر سکتا ہے؟ جادو کرنا تو ایسا عمل ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور اس کے بعد بتایا گیا کہ مساجد سے روکنا جو یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ کچھ باتیں تھی پونے پارے کی. انشاءاللہ ہم جو ہے کل اپنے موضوع کو اور آگے بڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہیں بھی باتوں پر سننے اور سن کر اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رمضان